we have an amazing book by Noam Chomsky. It's called Manufacturing Consent. اور یہ کتاب جو ہے یہ بہت امیزنگ کتاب ہے. اور میں جو اسلامک یونیورسٹی میں کورس پڑھاتا ہوں اسلامک ورلڈ ویو اینڈ سویلائزیشنز, اس میں ایک پورا چیپٹر میں نے اس بک کے ساتھ ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے, وچ از بیسکلی ہاؤ دا میڈیا ٹیکس بیسکلی changes your opinion and how it works in a very gradual strategy. بڑے آرام سے نا آپ پہ کام کرتا ہے. تو وہ پہلے ان کی ایک گریجول اسٹریٹجی ہوتی ہے, پھر وہ جو ایک آپ کو پتہ ہے نا کہ لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کرنے کے لیے بریڈ اینڈ سرکس والا وہ جو تھا نا رومنس کے وہاں کرتے تھے کہ لوگوں کو اگر آپ نے کھانا دیا ہوا ہے اور آپ نے تماشا لگایا ہوا ہے تو آپ ان کو ڈسٹریکٹ کر دیتے ہو فرام دا مین ایشوز. So everybody is focused on a petty issue or something like that, and then باقی سارے جو ہے وہ آپ کو ہڑپ کر رہے ہیں, آپ کو کھا پی رہے ہیں. So this is a great book if you can get your hands on it. I highly recommend it. And Noam Chomsky is one of the leading academics of the world, اور خاص طور پہ اس ٹاپک کے اوپر ان کی جو ریسرچ ہے وہ بہت امیزنگ ہے کہ بیسکلی ہاؤ میڈیا مینیپولیٹس یو. اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تو پھر آپ کو وہ باتیں جو ہم نے بھی کی ہیں وہ ساری سمجھ میں آ جائیں گی کہ کس طرح سے جو بھی کانٹینٹ آپ لوگ کنزیوم کرتے ہو وہ ایک باقاعدہ خوراک ہے. اٹس فوڈ دیٹ یو آر ٹیکنگ ان. سو اٹس ناٹ جسٹ کہ جو کھانا آپ کھا رہے ہیں وہ خوراک ہوتی ہے, بٹ وٹ ایور یو آر سیئنگ, وٹ ایور یو آر لسننگ ٹو, وٹ ایور یو آر ریڈنگ, وٹ ایور کائنڈ آف کانٹینٹ یو آر واچنگ, اٹس آل پارٹ آف یور ڈائٹ اینڈ دس ول شیپ یو, دس ول چینج یور اوپینین. سو ہو سکتا ہے ایک ٹائم پہ آپ بڑے لیٹ سپوز کہ کنزرویٹو تھے, یعنی آپ بڑے اپنی تھنکنگ میں کنزرویٹو تھے, لیکن کچھ کانٹینٹ سے آپ ایکسپوز ہوئے, کچھ بک سے, کچھ ویڈیو سے, کچھ گانوں سے آپ ایکسپوز ہوئے, اور وہ کرتے 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 10 years لیٹر آپ کا پورا مائنڈ سیٹ چینج ہوا ہے. اینڈ ناؤ یو آر کنفارمنگ ٹو وٹ ایور دا میڈیا وانٹس یو ٹو کنفارم ٹو. ایک چھوٹی سی میں اس میں بات ایڈ کر دوں کہ میرا کیونکہ آئی ہیو بین آبزرونگ ہالی ووڈ ایور سنس آئی واز اے لٹل بیبی, ٹھیک ہے, اور شروع سے میں اپنے دور جالیت میں بھی نا میں مطلب آئی واز اے بگ مووی بف, سو آئی یوزڈ ٹو واچ لائک کبھی کبھار 3 فلمیں ایک دن کے اندر, اینڈ ریئلی لائک, اور بیکاز میرا اپنا انٹرسٹ بھی تھیٹر کے ساتھ تھا, ایکٹنگ وغیرہ کرتا تھا, تو آئی ووڈ اسپیشلی واچ دیم ود دیٹ آئی کہ ہاؤ از دس مووی کمیونیکیٹنگ دس میسج ان اے ویری سٹل وے, یو نو. سو آئی ووڈ آبزرو دس. ایک چیز جو میں نے تھرو آؤٹ آبزرو کی وہ یہ ہے کہ جو بھی ایکٹر ایکٹریس, ہالی ووڈ از بگ رائٹ, ہالی ووڈ از بگ, پوری دنیا سے وہاں لوگ آتے ہیں, یعنی جیکی چین بھی وہاں چلا جائے گا اور باقی دنیا جہان کے ایکٹرز وہاں پہنچ جائیں گے. امریکہ اتنا ڈائیورسفائڈ ہے, پورے امریکہ سے اس میں لبرل لیفٹ اور لبرل رائٹ اور مڈ ویسٹ اور ہر جگہ کے لوگ آتے ہیں. ہالی ووڈ میں سارے پہنچ جاتے ہیں, بٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہالی ووڈ کی مشینری ایسی ہے کہ جب آپ اس کے اندر کچھ عرصہ رہتے ہیں نا, آپ لبرل لیفٹ ہو کے نکلتے ہیں. ایوری بڈی لائک جو بھی وہاں جاتا ہے نا ایونچولی وہ لیفٹسٹ ہو جاتا ہے, وہ ایونچولی اسی آئیڈیالوجی, یہی LGBT اور فیمنسٹ موومنٹ اور اس کا قائل ہو جاتا ہے. اور پہلے ہو سکتا ہے وہ بڑے نیوٹرل ہوں, بڑے خاموش رہتے ہوں, لیکن آل آف اے سڈن دے ول جسٹ گو لیش آؤٹ اینڈ وہ بالکل ایک دم سے پولیٹیکل ہو جائیں گے. حالانکہ ہالی ووڈ تو ہالی ووڈ ہے, لیکن پھر آپ دیکھتے ہو کہ یہی ایکٹر ایکٹریسز جو ہیں یہ ایک دم سے پولیٹیکل ہو گئے, اور پولیٹیکل بھی جو ہوئے ہیں یہ لیفٹ کی طرف ہوئے ہیں. اینڈ ایک ریسنٹ ایگزامپل ایک ایکٹریس کی, میں ابھی ریسنٹلی اس کی خبر پڑھا تھا, جینیفر لارنس نے ریسنٹلی ایک انٹرویو میں آئی تھنک ووگ میگزین کے ساتھ یا کہاں پہ اس نے یہی پرو ابورشن اینڈ پرو دس اینڈ دیٹ باتیں شروع کر دی. حالانکہ شی از فرام کنٹکی, ٹھیک ہے, شی از فرام ویری وہ آپ کہہ لیں ریپبلکن کائنڈ آف تھنگ. اور اس کے پرانے انٹرویوز میں یہ بات ہے کہ آئی واز بورن ریپبلکن, آئی واز بورن دس, آئی باٹ مائی شارٹ گن ایٹ دس ایج, اینڈ ہمارے وہاں پہ وہ گنز, بگ پک اپ ٹرکس, وہ والا جو ٹپکل آپ کو ملتا ہے سیناریو وہ تھا. But now, after all these years of processing, she comes out and she says, you have to be political. حالانکہ وہ پہلے بڑی اے پولیٹیکل ہو کے کام چلا رہی تھی. سو یہ صرف ایک ایگزامپل ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں جو بندہ بھی آتا ہے نا اس مشینری کے اندر, یو فائنڈ کہ ان کا نیریٹو یعنی ان کا کنسینٹ مینوفیکچر ہو جاتا ہے, بیکاز دے آر پارٹ آف دیٹ سسٹم, دے آر پارٹ آف دیٹ ببل, اینڈ دے نو کہ اگر ہمیں مزید فلمیں چاہیے, وی نیڈ ٹو ٹو دس لائن, ادروائز ویل بی شٹ ڈاؤن, ویل بی ککڈ آؤٹ, ویل بی بینڈ, ویل بی بلاکڈ, ویل بیکم ہسٹری نیور ٹو بی سین اگین. So this is where I would say کہ ہمارے لیے it becomes all the more important کہ so I think اس کے لیے ہمیں نا اپنی نظریں کھولنی چاہیے. اور ہمارے چونکہ بچے جو ہیں وہ انہیں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, تو اب دیکھیں نا, اب وہاں سے اگر ہر بندہ جو ہالی ووڈ میں جا رہا ہے وہ ایونچولی لیفٹ ہو رہا ہے, تو پھر آپ کو کیا پتہ چلے گا ہمارے جو بچے فالو کر رہے ہیں کیا فالو کر رہے ہیں. جب ان کے یعنی ہمارے تو اتنی ہماری فالوئنگ, ابھی ہم نے بالکل اسٹارٹ میں رونالڈو کی ہم نے اگزامپل دی تھی, لوگوں نے اس کی طرح بال کٹوانے شروع کر دیے. لوگ بہت فالو کرتے ہیں, لوگ ایک چیز فالو کرتے ہیں, یعنی اس نے جیکٹ کون سی پہنی ہوئی تھی, اس نے گھڑی کون سی پہنی ہوئی تھی, اس نے کون سی ٹراؤزر پہنی ہوئی تھی, کون سا, اسی لیے تو برانڈز ان کو سیل کرتے ہیں. جبھی آپ کو اس سے بتاؤں, میں نے نا 98 کا جو فٹ بال کا ورلڈ کپ تھا نا, اس میں جو پرانا رونالڈو تھا, ہاں, اس کی ٹرینڈ ہوتی تھی آگے والا, یہ والا نہیں, 2002 میں, ہاں, 2002 میں اس نے ایک عجیب سا کٹ بنایا تھا, لیکن میں نے خود 1998 کے ورلڈ کپ کے بعد نا میں نے ٹرینڈ کرا لی تھی. اچھا, دیکھیں اس کے اس میں, اور جبکہ میری امی میرے سخت خلاف تھی, تو میرے والد صاحب کو میں نے راضی کیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے.
میں چھوٹا سا تھا اور میں ٹرین کرا کے آگے میرے خاندان میں میرا صحیح ہوا تھا, اور میں نے 2 دفعہ کرائی, دوبارہ جا کے اس کو ریفریش بھی کرائی تھا. وہ 2002 والا ٹائم تھا, میں 98 کی بات کروں, 98 میں میں نے پیور ٹینٹ تھی, 98 پوری ٹینٹ تھی, جسٹ بیکاز. اور وہ زیڈان بھی ہٹ تھا, زیڈان کے تھوڑے بعد, لیکن رونالڈو واز بالکل کلیئر. تو یہ اتنا انفلوئنس ہوتا ہے کہ آپ چھوٹے سے بھی ہو اینڈ یو جسٹ فالو سم ون, تو آپ کہتے ہیں یار یہ کرنا ہے. ڈیوڈ بیکہم نے دنیا جہاں کے ہر ہیئر اسٹائل رکھا ہے, اور وہ ہیئر اسٹائل لٹرلی ایوری یوزڈ ٹو کاپی, بلکہ انفیکٹ بڑے بڑی سیلیبریٹیز اس کو کاپی کرتے تھے. مطلب اس نے جو بالوں کا پونی اسٹائل تھا, سارے فٹ بالرز نے وہ رکھنا شروع کیا. انگلینڈ میں اس کی جو شرٹ تھی نمبر 7 تھا نا اس کا, تو جب آپ کسی اسٹور پہ جاتے تھے نا تو آپ کہتے تھے کہ جی مین یونائٹیڈ کی شرٹ چاہیے, تو آپ نمبر اس کے اوپر 72 لکھوائیں, 73 لکھوائیں, وہ تھا کوئی پتہ نہیں 3 پاؤنڈ کا ہوتا تھا, آپ کو نا نمبر 7 لکھوانا ہے, 35-40 پاؤنڈ. واٹ, میں 43 لکھوا رہا تھا, اس پہ انک آپ کی زیادہ لگی ہوگی, وہ 3 پاؤنڈ ہے, تو نمبر 7 لکھوانا ہے اس پہ, یعنی مین یونائٹیڈ کی جرسی کے اوپر, تو وہ 45, 46, 50 پاؤنڈ. وائی؟ تو انہوں نے کہا بیکاز اٹس ڈیوڈ بیکہم. تو نمبر 7 تو آپ دیکھو, اور پھر کوئی پاگل ایسے ہیں جو نمبر 7 لکھوا رہے ہیں. جی جی, یعنی آپ 17 لکھوا کے نا 1 مٹا دیتے. ہماری امیاں ہوتی ہیں نا, دیسی امیاں کہتی بیٹا 17 لکھواؤ, نو پرابلم, اس کے اوپر ریڈ پینٹ مار دیں گے, ٹھیک ہے, تھوڑا سا 7 آف سیٹ ہوا ہوگا, بٹ دیٹس اوکے, یو انڈرسٹینڈ, اسٹل بیکہم, رائٹ. تو دی تھنگ از کہ یہ اتنی زیادہ فین فالوئنگ ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کریز ہے نا, کہ ایک بندے کو سیلیبریٹی بنا کے, اس کی ایک بڑی وہ چیز ہے. میں سمجھتا ہوں ایٹ دی اینڈ ہمارے لیے ہونا چاہیے کہ دا بگیسٹ رول ماڈل از دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اینڈ آئی تھنک پیرنٹس کو میں یہ ایڈوائز کروں گا کہ جتنا زیادہ ہو سکے ہمارے گھر کے اندر ہمارے جو کم از کم جو ینگ بردرز اینڈ سسٹرز ہیں, یو شوڈ ایٹ لیسٹ گو تھرو دا لائف آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. یو نو, میں تو کہتا ہوں ونس اے ایئر, یعنی یو شوڈ گو تھرو اینی بک آف سیرہ ونس اے ایئر, تاکہ آپ کو نا جو آپ کا سب سے بڑا ہیرو ہے اس کی لائف بار بار آپ کی نظروں سے گزرے, بار بار آپ کی نظروں سے گزرے, تاکہ آپ کو پتا ہو کہ who you are following, you know. اور جب اس کے ساتھ ساتھ نا جو صحابہ کی سٹوریز ہیں نا, وہ میرے خیال سے بہت امپورٹنٹ, بیکاز مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے نا جو صحابہ کی پرسنالٹیز اگر آپ دیکھیں نا, سب کی یونیک پرسنالٹی ہے, اینڈ وین یو اسٹڈی دیم نا, تو آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کو کسی ایک صحابی کے ساتھ نا آپ زیادہ ریلیٹ کر پائیں گے. سو جو ڈفرینٹ قسم کے لوگ ہیں نا, ان کو چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پڑھی ہی پڑھیں, وہ تو لازم ہے, بٹ اسٹڈی آل دی یہ اشرا مبشرہ سے شروع کریں, اینڈ جس کی پڑھتے جائیں. I personally relate to حضرت مصعب بن عمیر. ہاں بالکل ایسی, مجھے پرسنلی ابو عبیدہ بن جراح بہت پسند ہے. خالد بن ولید for me. Yes, you have that kind of personality. You have that kind of personality. Zabi, people should start living their own lives. نہیں کہ اسٹاپ کاپنگ ادرس, کہ کیا کر رہے ہیں, اپنے آپ کے اندر آپ کانفیڈنٹ رہیں, اپنی اسکن کے اندر آپ کانفیڈنٹ رہیں. اور یہ سوشل میڈیا کا جو کلچر ہے نا یہ والا, کہ ان جو چیز بک رہا ہے, جو مشہور ہے, تو اس کو آپ نے فالو کرنا ہے. تو ون آف دا ریزنز آف ڈپریشنز اور یہ سب چیزیں جو سیڈنس ہے, وہ یہی ہے کہ بھائی کہ وہ زیادہ فیمس ہے, اس کی زیادہ لائکس ہیں, وہ زیادہ خوبصورت ہے, وہ زیادہ اس کے پاس, وہ زیادہ مشہور ہے, اس کے ساتھ زیادہ لڑکیاں گھومتی ہیں, اور میری لائف میسڈ اپ ہے. Because you are not living your own life. You want to live some other person's life. آپ کو نہیں پتا کہ اس کی زندگی میں کیا مسئلے مسائل ہیں, آپ کو نہیں پتا. وہ تو وہ چیز دکھاتے سر, آپ نے بتایا تھا, he is showing that kind of life جو کہ سلیکٹڈ ہے, جو سلیکٹڈ ہے. اندر کی کیا گیم ہے اس کو نہیں پتا. یعنی I was listening to a brother, he said that when you want to take a selfie when you wake up in the morning, when you have آپ کے گھر, ہاں وہاں پہ, تب آپ پکچر لو کے لگاؤ نا آپ, پھر آپ دیکھتے ہیں کتنے لائکس آتے ہیں آپ کو. تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں. خاص اسی طرح کیا تھا. اچھا, ہاں, لیکن آئس کریم لگی تھی نا اوپر, میں سیلفی نہیں لیتا. ایک دفعہ لیا تھا وہ آئس کریم, ادھر داڑھی کو, ادھر منہ کو لگی تھی, تو سیلفی میں نے بنا کے میں نے رکھ دیا. تو یہی بات ہے, مطلب یہ آنیسٹ ہے نا, آنیسٹ ہے یار, اپنے اس میں مشہور. دوسری ایک اور چیز ہے جو دا میسج ٹو دا those who are bad influencers, اور خاص طور پہ یہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے میں بتا رہا ہوں, مسلمان بھائی بہن. نبی اسلم کی بہت سخت حدیث ہے اس کے اوپر, سخت وعید اور حدیث ہے, کہ نبی اسلم نے کہا, بخاری کی حدیث ہے, کلو امتی معافی, ایوری سن آف ایڈ, جو بھی امت ہے نا, مسلمان ہے, امتی ہے نبی اسلم کا, سب کی معافی ہے, الا المجاہرین, جو اوپنلی سن کرتے ہیں, اوپنلی سن کرتے ہیں. اور پھر آگے ایکسپلین کیا کون, when a man commits, or man or woman, یعنی کہ دونوں اس میں آ جاتے ہیں, when a man commits sin during the night, اور اللہ نے وہ چھپا کے رکھا ہے, اور آپ صبح اٹھتے ہو اور وہ sin ایکسپوز کرتے ہو, سوشل میڈیا پہ ڈال دیا, I did that, I did party, I drank this, I was with this girl, and it was buzzing, you're smoking, جو بھی آپ کرتے ہو. تو this is what the bad influences are doing. So
So this is a message to them کہ please don't show off. اگر اللہ نے آپ کے گناہ چھپا کے رکھے, پہلے تو گناہ کرے ہی نا, پہلے تو گناہ کرے ہی نا. Why going towards that path? But if you have done it, if you have did it, then please don't show it. Unfortunately گناہ ہی کی بیسس پہ تو فالوورشپ بڑھا رہے ہیں, کنٹروورشل ہوتے ہیں. بڑے بڑے گناہ کا خیال کرنا چاہیے. دو چیزیں بکتی ہیں, ایک ننگ پنا بکتا ہے اور دوسرا یعنی کہ فحاشی بکتی ہے, اور دوسری یہ جو کنٹروورشل چیزیں ہیں یہ بکتی ہیں. بولڈ بیسکلی گناہ میں جو جتنا بولڈ ہو جائے, مطلب جو ایک بندہ سارے اس لیول کا گناہ کرے نا, آپ اس سے ایک اسٹیپ اوپر جائیں اینڈ پیپل ول فالو. بولی تھی ایکسٹروورژن, وہ آپ نے چیز بولی تھی, واقعی جو لاؤڈ ہوتے جب گیم میں کچھ کرتے تو اوور ریئیکٹ کرتے, چیزیں توڑتے, آگے پاگل ہوتے, وہ بھی اس طرح. میں نے ایک بندے کو دیکھا, وہ فیمس ہے اسی ریزن کی وجہ سے, اب وہ آئی شو اسپیڈ سارے اس کو ریئیکٹ کرتے ہیں, لیکن میں نے اس کا ایک انٹرویو دیکھا تھا, اتنا پرسکون سے بیٹھا تھا. اچھا, لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ وہی بندہ ہے, تو سارا ایکٹنگ ہوا. ایکٹنگ اسے just fake it. Message to the sisters, please Instagram کے اوپر don't be an Instagram model. Say don't show your skin, don't wear clothes just to have more followers. And this is a very disturbing trend. Parents don't know that. سب سے پہلے بچیاں اپنے پیرنٹس کو بلاک کر کے رکھتے ہیں, اور آدھا زیادہ پیرنٹس تو انسٹاگرام پہ ہی نہیں. So what are you guys doing? You're showing off your sins. تو خاص طور پہ this is, اور وہ سن وہ چیز جو آپ کے رب نے آپ کو بنایا, اور دس اینڈ یو آر اونلی فار یور مین, جو آپ کا خاوند ہوگا آپ اس کے لیے ہو. تو اور دس از سم تھنگ ویری ڈسٹربنگ, اینڈ وی نیڈ ٹو کریٹ گڈ رول ماڈلس. YC is all about creating good role models, those who have changed their lives and now mashallah they're practicing and now they're enjoying their life, but they are obedient to their Lord. So guys, final baat aaj ki hai ki don't be wannabes, rather be a better version of yourself. Yes. You don't have to copy or imitate anyone, just be a better version of yourself. And how can you be a better version of yourself? By following what Allah has revealed and by following the sunnah of the Prophet ﷺ. Try to be as close to that as humanly possible. میری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.